السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ میں عید کی چھٹیوں کے بعد تمام طلباء و طالبات کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم اپنے سبق میں پچھلے سبق کا ہی اعادہ کریں گے اور اس سبق کا خلاصہ تحریر کریں گے۔ آئیے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق ہے ہمارا قاضی ابن بشیر اور آج ہمارے سبق کا 23واں دن ہے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اس کا مختصر سا جائزہ لیں گے۔ قاضی ابن بشیر کیسے شخص تھے؟ قاضی ابن بشیر نہایت متقی اور پرہیزگار شخص تھے۔ جب وہ قاضی کے منصب پر فائز ہوئے تو ہمیشہ انہوں نے عدل و انصاف سے کام لیا، غریب ہو یا امیر منصفانہ فیصلہ کیا۔ کبھی بھی فیصلہ کرتے ہوئے تاج شاہی، بادشاہت یا کسی منصب کو نہیں دیکھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا۔ اب ہم آتے ہیں سبق کے خلاصے کی طرف۔ خلاصہ ہے قاضی ابن بشیر کا اور ہمارے پاس کچھ خاص نکات ہیں اور ان نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں خلاصہ تحریر کرنا ہے۔ نمبر 1 ہے مرکزی کردار۔ آپ کے ذہن میں مرکزی کردار جو خاص ہیں اس سبق کے وہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ نمبر 2 مقدمہ جو زیر غور تھا اس کی وضاحت کریں گے۔ نمبر 3 وکیل کے دلائل۔ نمبر 4 وثیقہ شہادت اس کے بارے میں بتانا ہے۔ نمبر 5 شہادت قبول نہ کرنا، یعنی قاضی نے جو شہادت قبول نہیں کیا اس کے بارے میں بتانا ہے۔ نمبر 6 قاضی کی جسارت۔ نمبر 7 سعید الخیر کا آگ بگولا ہونا۔ نمبر 8 امیر المومنین سے شکایت اور امیر المومنین کا جواب۔ نمبر 9 سبق کا اختتام۔ یہ کل 9 نکات ہیں جنہیں مد نظر رکھتے ہوئے یا جنہیں آپ کے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو خلاصہ تحریر کرنا ہے۔ خلاصہ مختصر لیکن جامع ہونا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں جائزے کے اہم معیارات کی طرف۔ نمبر 1 سبق کا مطالعہ انتہائی دھیان اور سمجھ کر کریں اور پھر صرف سبق کے اہم نکات کو اپنے الفاظ میں اور مختصراً قلم بند کریں۔ نمبر 2 کردار کے الفاظ اپنی زبانی بیان کریں۔ نمبر 3 اگر کردار کے الفاظ نقل کرنا لازمی ہو تو اسے واوین میں لکھیں۔ نمبر 4 ہر بات واضح ہو اور ایک بات مکمل ہونے کے بعد ہی دوسری بات یا معاملے کا آغاز کریں۔ نمبر 5 تحریر مختصر مگر قاری کے لیے مکمل اور جامع ہو۔ اب ہم آتے ہیں سرگرمی کی طرف۔ ہدایت 1 دیے گئے صفحات 34 اور 35 کا سمجھ کر مطالعہ کریں۔ یہ آپ کے اردو کی کتاب ارغمان اردو کے صفحہ نمبر 34 اور 35 کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ان 2 صفحات کا مطالعہ آپ کو انتہائی دھیان کے ساتھ کرنا ہے اور دیے گئے خاص نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے سبق کا خلاصہ تحریر کرنا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کا درس آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہیں پر سبق کا اختتام کرتی ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔